ہاں نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سفر میں سواری پر نفل نماز جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی منہ کر کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن فرض نماز کے اندر لازم ہے. اب اس میں یہ کہ مثلاً ہم اپنے شہر میں ہی ٹریول کر رہے ہیں, ہم گاڑی روک سکتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں جگہ بنا سکتے ہیں, تو وہ صرف سستی کے مارے کہ اب کہاں روکیں کیسے روکیں ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز, تو یہ ٹھیک نہیں. تو حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی طرف رخ کرے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز ایک طرف رخ کر کے ادا کر لی اور آپ نے سمجھا کہ ادھر قبلہ ہے. بعض اوقات کسی کے گھر آپ جاتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں کہ گھر والوں سے پوچھیں, آپ خود ہی اندازہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے, تو اس صورت میں کیا آپ نماز قضا کریں گے؟ نہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ جو ہو گیا بس ہو گیا. لیکن اگر نماز کے دوران کوئی آ کے آپ کو بتا دیتا ہے بھائی ادھر نہیں ادھر مڑ جاؤ, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی نماز شروع کر چکے ہوتے کہتے بھی آپ اپنا رخ صحیح کریں, رائٹ یا لیفٹ کو مڑ جائیں, تو اس صورت میں نماز کے اندر ہی گھوم جانا چاہیے, اس میں پھر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قبلے کے تبدیلی کا حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں تھے, اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ پھیر لیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بلکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا اور انصار کے گروہ کے پاس سے گزرا. وہ نماز ادا کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت تھا, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں, جبکہ وہ رکوع میں تھے, کھڑے بھی نہیں تھے, رکوع میں ہی اپنا رخ پھیر لیا, اور اسی جگہ کا نام اب مسجد قبلتین ہے. آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی, اور اس مسجد میں 2 محراب ہیں, ایک بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسا اتباع تھا. ممن ينقلب على عقبیہ. آج ذرا گھر جا کے پریکٹس کر کے دیکھیے کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ رخ بدل لیجئے تو پھر انتظار نہ کیجیے اچھا ذرا میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر پلٹوں, تو اس وقت آپ کو ایڑیوں پر ہی گھومنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہوا, مسجد قباء جو مدینہ کے تھوڑا باہر کی طرف ہے, ایک دن پہلے حکم آ چکا تھا, جب تک ایک شخص وہاں پہنچا تو فجر کی نماز کا وقت تھا. تو فجر کی نماز میں اس نے جا کے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل یہ آیت اتری ہے اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے. تو انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ تبدیل کر لیا. تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان کہ جس وقت انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا تو وہ فوراً عمل کر لیا کرتے تھے, انتظار نہیں کرتے تھے, دیر نہیں کرتے تھے, اور اسی کا نام اتباع ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ آیت 143 میں آتا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا پیروکار کون ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرتا ہے. یہ جو ینقلب ہے نا, یہ پلٹنے کو کہتے ہیں, اور عقبہ ایڑی کو کہتے ہیں, یعنی جو پلٹ جاتا ہے. اور پلٹنے کے لیے عربی میں لفظ رجع بھی آتا ہے, اسی سے لفظ رجعت پسند نکلا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.